بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم نے یہ باہر کے تھے کہ ہم نے پاکستان سے موئے مبارک منگوائے، جس بیگ میں وہ رکھے تھے موئے مبارک تو ہم نے نکال لیے، اب اس بیگ کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ہم اسے اور مزید سفر وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا ادب کے تقاضے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اسے کہیں محفوظ کر کے رکھ دیں؟ دیکھیں، ادب دو طرح کا ہوتا ہے، میں نے تفصیل سے آپ کو کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ایک تو وہ جو قرآن یا حدیث بیان کرے کہ یہ ادب ہے تو وہ ادب رہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہمارا عرف، ہمارا ماحول، وہ بتاتا ہے کیا ادب ہے کیا بے ادبی ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ اگر ہم وہ کریں اور کوئی کہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو تو اس کو بے ادبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض جو یعنی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، ان کی بات، عوام کی بات نہیں، عوام تو ایسے کر دیتی ہے۔ تو پھر اگر وہ کسی چیز کو ادب قرار دیں تو ادب۔ تو ابھی یہ موئے مبارک جس چیز سے مس ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں عمومی طور پر اس کا ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، لہذا اگر آپ احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ایسا ادب نہیں ہے اہل علم کے نزدیک بھی کہ جس کی رعایت کرنا واجب ہو۔ اگر آپ وہ کسی اور کام میں استعمال کرنا چاہیں، کیونکہ منہ مبارک ڈائریکٹ کوئی بیگ میں تو تھا نہیں، وہ یقیناً کسی شیشی کے اندر ہوگا، کسی مرتبان کے اندر ہوگا، یا بعض کیس وغیرہ بنائے ہوتے ہیں ان کے اندر ہوگا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کو ہلکا سا ادب تو کہا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس کرنے کو ایسی بے ادبی نہیں قرار دیا گیا کہ جس کی بنا پر انسان معیوب یا معتوب ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کی طرف متوجہ ہو، لہٰذا یوز بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض جادو کو مذاق میں دم درود کہہ دیتے ہیں، جیسے کوئی کچھ پڑھ رہا ہو تو کہتے ہیں یار دیکھنا کوئی دم درود تو نہیں کر رہا، یعنی جادو تو نہیں کر رہا۔ دیکھیں، اگر کوئی واقعی دم درود سے جادو کا مفہوم لیتا ہے تو درست نہیں ہے۔ دم جو ہے وہ تو پاکیزہ کلمات سے بھی ہوتا ہے، اور درود تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کو کہتے ہیں۔ تو اس کو ایک منفی چیز کے اندر، کیونکہ جادو تو حرام ہے، یہ یا تو شرک پر مشتمل ہوتا ہے یا کم از کم ایسی چیزوں پر کہ جس کا پڑھنا شریعت نے ممنوع رکھا، تو گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اب کہاں دم درود پاکیزہ چیز، اس کو ایک گندی چیز سے تعبیر کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، تو لہٰذا اس کو اس لفظ سے تعبیر نہ کریں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس نے اس طرح کا کوئی مفہوم لیا وہ کافر ہو گیا، معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن یہ سخت بے ادبی ضرور ہے۔ جادو ٹونے کا لفظ استعمال کیا جائے الگ بات۔ دوسری بات یہ کہ ایسی کوئی بیچارہ پڑھ رہا ہو اور آپ اس سے بدگمانی کر کے کہیں کہ یہ جادو ٹونا کر رہا ہے، یہ بھی تو غلط ہے۔ ہو سکتا ہے درود پاک پڑھ رہا ہو سکتا ہے اپنا کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہو، اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے کسی بزرگ سے حاصل شدہ وظائف پورے کر رہا ہو، تو اس طرح کی بدگمانی کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ بہرحال جادو کو دم درست سے تعبیر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھائی نے پوچھا، دیکھیں یہ کہتے ہیں 2 سال ہوئے، بچہ بھی 2 سال کا ہے، وہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں، قانونی لحاظ سے لکھ کر میرے بچے کو میرے حوالے کر گئی ہیں، تو سامان واپس مانگ رہی ہیں۔ دیکھیں، جب ایک عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وجوہات کیا ہیں؟ آپ کا قصور ہے، ان کا قصور ہے، اسی کی بھاگنے کی عادت ہے، یا آپ نے اتنا فیڈ اپ کر دیا کہ آخر کار وہ آپ سے دور ہونے پر مجبور ہو گئی، پوری تفصیل تو نہیں ہے۔ لیکن جب ایک عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی اور اتنی اس کی کیفیت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو زبردستی کسی عورت کو اپنے پاس رکھنا، زبردستی گھر بسانے کی کوشش کرنا، یہ عمومی طور پر کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ اگر عورت کو فورس کر کے کسی طرح اپنے پریشر میں لے کر واپس لے بھی آئے، کچھ عرصے بعد پھر یہ صورتحال ہوگی۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا، اپنے بڑوں سے پہلے اچھی طرح مشورہ کریں، خود غور و تفکر کریں، تاکہ مجھ پہ نہ ڈال دیجیے گا۔ پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی واپس آنے کی راہ ہے تو ضرور اختیار کریں، ورنہ بہتر ہے کہ آپ ایک لفظ طلاق سے ان کو طلاق دے کر فارغ کریں، تاکہ وہ کسی اور سے نکاح کریں اور آپ کوئی اور نکاح کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی زندگی بھی گزرے اور بچے کو ایک ماں کا سہارا ملے۔ کسی اچھی عورت سے نکاح کر لیں، یہی بیسٹ ہے۔ اور جو ان کا سامان ہے، یقیناً جو عورت کی ملکیت کا سامان ہے وہ اس کا حق ہے، وہ آپ کو، چاہے وہ آپ کی زوجیت میں رہیں، ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لے جانا چاہتی ہیں، تب بھی دینا ہوگا۔ اور اگر آپ فرض کر لیں کو طلاق کا اقدام کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو بہرحال ان کا سامان دینا ہوگا، وہ لازم ہے۔ تو اب انتظار، آپ نے پوچھا انتظار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ انتظار تو دیکھیں وہاں ہے جہاں کوئی پازیٹیو آپ کو راستہ نظر آ رہا ہو۔ اگر ایسا ہے، کچھ لوگ بیچ میں پڑھ کے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میری شخصیت میں 3-4 سال بعد ایسا اثر پیدا ہوگا کہ وہ پچھتائے گی اور واپس آ جائے گی، تو اگر وہ نہیں پچھتائی، نہ واپس آئی، آپ کی زندگی گزرے گی، بچہ بھی ڈسٹرب ہوگا، تو ایسا انتظار جو ہے جو موہوم سا ہو
کہ جس کے رزلٹ کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ دے گا نہیں دے گا، ایسے انتظار کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑا سا سمجھے ہوں گے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ وہ عدالتی خلا لے کر آئی تھیں اور میں نے ان سے پھر نکاح کیا تھا۔ اب مجھ پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ عدالتی خلا نافذ نہیں ہوتا تو بچہ ولد الزنا ہوگا۔ پورا ہمارا بیان دوبارہ سن لیجئے گا۔ پہلی بات تو یہ، اگر آپ نے میرا بیان پہلے ہی سنا ہوا تھا کہ عدالتی خلا نافذ نہیں ہوتا تو پھر آپ نے نکاح کیوں کیا تھا، ذرا یہ بتائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ عدالتی خلا ہمیشہ نافذ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا ہے کہ اکثر صورتوں میں نہیں ہوتا، لیکن 2 3 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں عدالتی خلا، جس کو لوگ خلا کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یہ فسخ نکاح ہے، یعنی نکاح کو ختم کر دینا، یہ نافذ ہو بھی سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر شوہر شروع سے ہی نامرد ہے، جس کو عنین کہتے ہیں، تو پھر جج پہلے اس کو علاج کے لیے 1 سال کا موقع دے سکتا ہے۔ اگر علاج نہ ہو اور شوہر پھر وہ شوہر سے کہے گا آپ خلا کر دیں یا طلاق، وہ پھر بھی نہ مانے، تو جج 1 سائیڈڈ عورت کو تسلسل ظلم سے بچانے کے لیے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ دوسرا مفقود الخبر کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کوئی باہر چلا گیا، وہاں جنگ ہوئی، اب کوئی اطلاع ہی نہیں مل رہی کہ وہ زندہ ہے، فوت ہو گیا۔ اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے کورٹ میں جائے گی عورت، پھر جج جو اس کو ایک ٹائم پیریڈ دے گا جو اکثر 4 سال کا ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 4 سال کے بعد دوبارہ عورت آ کے بتائے گی کہ شوہر نہیں آیا، اس پہ گواہ وغیرہ طلب کر کے پھر جج شوہر کے قائم مقام ہو کر 1 سائیڈڈ فسخ نکاح کرے گا۔ تیسری صورت جو ہوتی ہے، جس کو فقہ حنفی میں اکثر مرجوح قول کے مطابق تو ہے لیکن راجح قول انہی 2 کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تسلسل سے بچی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مثلا نشے باز مرد ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، حق زوجت ادا نہیں کرتا، نہ نفقہ نہیں دیتا، بچی کی جان کو خطرہ ہے، وہ ڈپریسڈ ہو گئی ہے، اسے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، اس کا دیگر خطرات ہیں، ایسی صورت میں مسلسل ظلم سے بچانے کے لیے اولاً تو ہم ہر وہ ہیلہ اختیار کرنا واجب ہوتا ہے جس سے وہ طلاق دے دے، چاہے پیسے کا لالچ دیں، تھوڑا بہت پریشر میں لا کر کریں، چاہے وہ کورٹ میں اس کو بلائیں ڈر کے وہ دے دے، یا جج اس کو تھوڑا پریشر ڈالے، وہ خود طلاق یا خلا کرے گا۔ لیکن اگر بالکل نہیں کرتا تو کیا ہم اپنی بچی کو تسلسل سے اس دنیاوی جہنم میں جلنے دیں؟ تو پھر شریعت ہمارا خود فقہ حنفی میں مرجوح قول موجود ہیں کہ پھر جج جو ہے 1 سائیڈڈ فسخ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر ان 3 صورتوں میں سے کوئی صورت ہے اور وہ بچی خلا لے کر آئی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ نے نکاح کیا، نکاح بھی ویلڈ ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں تھی، بس ویسے ہی اس نے عام حالات کے اندر، جیسے اکثر وکلاء کہہ دیا کرتے ہیں، بعض اوقات، ہر ایک نہیں کہتا، بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں کہ ایسے تمہیں جان نہیں چھوٹے گی، تم شوہر پہ الزام لگاؤ کہ یہ گالیاں بکتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، غیر عورتوں سے مراسم میں شراب پی کے آتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور مجھے جان سے مارنے کی کوششیں کر چکا ہے، اس طرح جھوٹ لکھوا کر جو فسخ نکاح لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کہا، اور اکثر علماء جو منع کرتے ہیں وہ اسی صورت کو کہتے ہیں کہ جب وہ شوہر میں قصور ہی نہیں ہے اور طلاق اور خلا کا حق شوہر کے ہاتھ میں ہے، تو کون ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر سے اس حق کو چھین کر عورت کو فسخ نکاح کروا دے؟ اس طرح اگر وہ عورت آئی تھی تو پھر یقیناً آپ کے لیے وبال تھا۔ لیکن بات وہی ہے، اگر آپ نے پہلے میرا یہ بیان سنا تھا تو پھر آپ نے اقدام نکاح کیوں کیا، حتیٰ کہ بچہ بھی پیدا ہو گیا؟ اس لیے اپنے جو معاملات ہیں وہ علماء پہ نہ ڈالا کریں، پہلے غور و تفکر کریں، اپنے قصور کو سمجھیں۔ ہم ہر چیز کو بالکل واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ لوگ غور سے نہیں سنیں یا اپنے مطلب کی چیز نکال لیں، باقی چیز کو چھوڑ دیں، تو اس میں علماء قصوروار نہیں ہوتے، آپ ہیں۔ میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچی نے پوچھا، میری والدہ کی عمر تقریباً 60 سال سے زائد ہے، وہ غالباً رمضان میں عمرہ کرنا چاہتی ہیں لیکن روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، کوئی وومیٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے۔ آپ کی لائن اصل میں تھوڑی تھوڑی کٹ رہی تھی، الفاظ کچھ سمجھ میں آ رہے تھے کچھ نہیں، لیکن جو مجھے مسئلہ سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ کیا وہ عمرے پہ جا سکتی ہیں، اور اگر روزے نہیں رکھیں تو کیا ان کو رمضان میں عمرہ کرنے کا وہی ثواب ملے گا جو عمومی طور پہ حدیث میں بیان ہوا؟ جس سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا، تو بڑی فضیلت ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بالکل اگر آپ کی والدہ بزرگ ہیں اور روزہ رکھنا ان کے لیے انتہائی مضر صحت ہے تو پھر وہ روزے چھوڑ سکتی ہیں، وہ ویسے رکھیں، مطلب جائیں عمرہ کریں، تراویح وغیرہ پڑھ سکتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، کیسے بھی وہ سب کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول کرے گا۔ کہ عمرے کا تعلق روزے یا نماز کے ساتھ نہیں ہے، روزہ الگ مستقل عبادت ہے، نماز الگ مستقل عبادت ہے، عمرہ ایک الگ عبادت ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ضرور ہے کہ کوئی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، جان بوجھ کے نماز قضا کرتا تو عمرے کی نورانیت پر فرق آتا، اور ہم کہتے کہ ایک مستحب یا سنت کی طرف تو آپ بڑھ گئے اور فرض چھوڑ رہے ہیں، یہ معیوب بھی تھا، معتوب بھی تھا، لیکن جب کوئی شخص مجبور ہو تو اس کو رعایت ملتی ہے، تو لہٰذا آپ کی والدہ جائیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں اگر تقریباً 250 کلومیٹر
کافی لمبا ہے، تو جب آپ وہاں پہنچ جائیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی یہاں پہ رکھوں گا لازم، تو پھر تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ویکینڈ پر آ جاتے ہیں، تو ایک ہفتہ وہاں پر آپ پھر مسافر رہیں گے۔ اکیلے پڑھیں گے تو قصر نماز ہے، اگر وہاں کے مقامی امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، ہو سکتا ہے کبھی آپ وہاں پر جائیں اور ڈیوٹی سخت ہو جائے اور آپ 15 دن یا مہینے کے بعد پھر آنے کا ارادہ کریں، تو پھر جب آپ 15 دن جب بھی ٹھہرنے کی وہاں نیت کریں گے، آپ مقیم ہو جائیں گے، اور آپ کو امام کے پیچھے تو ویسی پوری پڑھنی تھی، انفرادی طور پر بھی پوری نماز ہی پڑھنی ہوگی۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ میں یورپ آیا ہوں اور مجھے یہاں پر جاب جو ملی ہے وہ کسٹمر سپورٹ کی ہے یا کاؤنٹر ہینڈلنگ کی ہے، تو اب کس طرح کی سپورٹ دینی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس گاہک آتے ہیں، وہ نقد رقم دیتے ہیں، ان کو ہم کوائنز دیتے ہیں جو گیم میں بھی ڈلتے ہیں اور بیٹنگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی جوئے کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اگر گاہک مشین چلانا نہ جانتا ہو تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ جس کو میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کریں، یعنی طریقہ وہ بتا دیتا ہے کہ جس طریقے سے وہ جوا کھیلنا چاہتا ہے، لیکن مشین ہم چلاتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ وہاں الکوہل پینا منع ہے، تو میری ڈیوٹی ہے کہ کوئی شراب پیے تو میں اس کو روکوں۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ میری سیلری کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور جاب ملے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایسی جگہ یقینی سی بات ہے کہ وہ لوگ آئیں گے جو زیادہ جوا کھیلنے والے ہیں، خراب قسم کے لوگ آئیں گے، اور ایسے گندے ماحول میں رہ کر آدمی اپنے باطن کو پاکیزہ رکھ سکے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال جو مجبور ہے وہ معذور ہے، تو آپ وہاں جاب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جوئے کے معاملات کے اندر تعاون کریں گے تو یقیناً قابل گرفت ہوں گے، کیونکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں آپ کو تعاون نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں مسلم غیر مسلم سبھی آ سکتے ہیں، تو اس سے حتی الامکان بچیں۔ اب جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں یا جائز ہوتی ہیں، اور تھوڑی بہت چیز اس کے اندر ناجائز بھی شامل ہوتی ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مکمل سیلری آپ کی ناجائز ہے، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ جتنا حصہ مباح یعنی جائز اور گناہ کے بغیر والا ہے، کام جتنا بھی ہے اس کی سیلری جائز، اور جس کے اندر کسی برائی میں تعاون کرنا پڑے، گناہ کا کام ہو فی نفسی ہی، اتنی سیلری ناجائز ہے۔ اب اس میں کریں یہ کہ جب تک آپ شدید ترین مجبور ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، اور غور کریں کہ پوری سیلری میں اگر میں جوئے وغیرہ کے یا ناجائز معاملات کی سیلری نکالوں تو کتنی بنتی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، باقی اپنے پاس رکھ لیا کریں، اور اللہ سے توبہ بھی کرتے رہیں، اور جیسی کوئی اچھی جاب ملے وہاں منتقل ہو جائیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح کرنا اور گوشت کاٹنا کیسا ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، اس کے لیے کوئی لوہا ہونا یا خاص تانبا یا پیتل ہونا لازم نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں ہر دار چیز سے کہ جو کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اگر آپ جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے تو جانور حلال ہوگا۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں پتھروں سے خنجر بنا لی جاتے تھے گھس گھس کے، تو اس سے لوگ حلال کرتے تھے جانور کو، وہ پتھر تھا۔ تو اسی طرح کی اسٹیل کی چھری ہے اور وہ بالکل کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اس سے ذبح بھی جائز اور گوشت کو کٹ کرنا بھی بالکل صحیح ہے۔ لیکن انہوں نے مزید پوچھا تھا کیا چھری کے ہتھے میں 2-3 سوراخ ہونا ضروری ہے؟ جیسے وہ جو اس کا دستہ ہوتا ہے، جو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ قصائی صاحب نے اپنا ایک اصول یا رول نکالا ہو۔ یہ عمومی طور پر جو جس شعبے کا ہوتا ہے نا، وہ کچھ اپنی کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں، لیکن مطالبہ شرع ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے چھری بالکل ویسی ہو، پیک یا سوراخ والی ہو، آپ استعمال کر سکتے ہیں، شریعت کچھ بھی نہیں کہتی۔ دیکھیں، درود پاک پڑھتے ہوئے مجہول جو لہجہ ہے وہ تو صلی کا ہے، اللہم صلی علی، اور بڑا معروف ہے، لیکن اگر آپ عربک ایکسنٹ کے اندر پڑھنا چاہیں گے تو صلی ہوتا ہے، لہٰذا ان دونوں سے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلی بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ معروف ہے، ہمارے ملک میں اللہم صلی علی لوگ کہتے ہیں، اور صلی علی ویسے یہ صحیح تلفظ ہے، اس طرح آپ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن دوسرے سے بھی پڑھیں گے تو معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ باقی رہا وسلم اور وسلم کا مسئلہ، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ شروع میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد، مثال کے طور پر صلی اللہ علی محمد وسلم، صلی اگر پڑھیں گے تو وسلم پڑھیں گے، اور اگر شروع میں صلی پڑھیں گے تو آگے وسلم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وسلم، تو صلی کا مطلب یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب کہتے ہیں، یعنی ویسے حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں درخواست کے لیے، دعا کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
رحمت نازل فرما، وسلم اور سلامتی نازل فرما۔ دونوں کو چونکہ اس طرح امر کے صیغہ بنانا ہوتا ہے تو یہاں بھی کسرہ یہاں بھی کسرہ، یعنی یہاں زیر یہاں زیر۔ اور اگر آپ زبر کے ساتھ پڑھیں گے اللہم یعنی صلی اللہ علیہ تو پھر آگے وسلم پڑھیں گے۔ دعا یہ بھی ہے، وہ اس میں امر کا صیغہ ہے، اس میں ماضی کے صیغے ہوتے ہیں، ماضی کے اوپر فتح آتی ہے تو صلی وسلم، تو دونوں کو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ مت کیجیے گا کہ ایک طرف صلی ایک طرف وسلم، یا یہاں صلی وہاں وسلم، یہ پھر الگ اسلوب کے خلاف ہوگا عربی جو طریقہ کار ہے، دونوں طرف یا تو زبر یا دونوں طرف زیر۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کام نہ کیا یا فلاں کو سبق نہ سکھایا تو میں اپنے باپ کا نہیں، اور پھر وہ کام کر بھی نہیں پاتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسی باتیں غصے میں آدمی کر دیتا ہے، اور لیکن اس کے مفہوم کے اوپر توجہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر میں کام نہ کر سکا یا فلاں کو میں نے ایسا نہیں کیا تو میں اپنے والد کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ پھر یہ میرے حقیقی والد نہیں ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور ذریعے سے پیدا ہوئے۔ اس کا اندازہ معذرت ہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے ناراض مت ہوئیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ پر بھی ایک الزام لگا رہا ہے، تو ہم بعض اوقات باتوں کی گہرائی کی طرف نہیں جاتے ہیں، لیکن ہم یہ خود دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور غلط قسم کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میری عمر دیکھ لیں آپ، یہیں پیدا ہوں کراچی کے اندر، اور اتنا عرصہ گزر گیا، سارے اسلوب ہمیں پتہ ہے کہ کون کس طریقے سے کس نیت کے ساتھ کہتا ہے۔ تو آپ کوئی ہیلے بہانے کریں، نہیں میرا مقصد تو یہ تھا، مقصد آپ کا یہ نہیں تھا، مقصد آپ کا یہی تھا، لیکن آپ اس اصل مقصد تک جو ہونا چاہیے تھا اور ہے اس تک آپ کی شاید ذہنی رسائی نہیں ہوگی، آپ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط قسم کی بات ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں۔ ہاں بعض یہ کہہ دیتے ہیں بھئی اگر ایسا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا، یہ بھی غلط ہوتا ہے، یہ بھی نہ کہیں، لیکن وہ زیادہ معیوب اور معتوب ہے اور بہت ہی غلط قسم کی بات، اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ نام بدل دینے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ رکھا سے کوئی اللہ وسایا تو کر نہیں دے گا، مراد یہ ہوتا ہے کہ گندا نام رکھ دینا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے القابات سے پکارنے سے منع کیا، نام بگاڑنے کو منع کیا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کر لوں نہ کر سکوں تو آپ میرا نام بگاڑ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو قدرت و اختیار نہیں، کیوں خواہ کسی کو گناہگار کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے دعوے نہ کیے جائیں، یہی بہتر ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، درمیان میں چائے آ جائے، وہ رک کے چائے پی لے، تو کیا دوبارہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے کلی کرنا لازم ہوگا؟ دیکھیں لازم نہیں ہوتا، اور خصوصاً جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ منہ کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذائقہ یا کوئی ذرات وغیرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں نماز کا مسئلہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو ایسے ہی کلی کیے بغیر اگر آپ نماز شروع کر دیتے ہیں اور دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زائد ہے اور حلق میں اندر اتر جاتی ہے تو اس سے نماز کے فساد کا تعلق ہوتا ہے۔ یا آپ نے کوئی چیز جیسے میٹھی کھا لی ہے اور وہ جیسے ٹافی چبائی اور وہ دانتوں میں جمی ہوئی ہے اور آپ نے زبان سے کیا اور وہ مٹھاس تھوک میں آئی، باقاعدہ اس کے اجزاء آئے اور وہ آپ نگل گئے، تو پھر نماز کے فساد کا حکم ہے۔ اس لیے اس میں تھوڑا سا یہ کہا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے اچھی طرح کلی کر لیں پھر نماز پڑھیں، لیکن تلاوت سے پہلے اس طرح کے لوازمات کا کوئی شرعی حکم یعنی شرعی مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہمیں بیٹھے بیٹھے ہچکی آنے لگتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے تبھی ہچکی آ رہی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اسی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ بعض اوقات ہمارے ہاں چیزیں معروف ہو جاتی ہیں اور شروع کرنے والا کون ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا فلاں نے کہا فلاں نے کہا، منتہائے سند نہیں ہوگا۔ سند کا مطلب ایک فرد نے دوسرے سنا، تیسرے نے، چوتھے نے، یہ جہاں تک یہ پوری افراد اس کو سند کہتے ہیں، اور جہاں انتہا ہو سب سے پہلا شخص اسے منتہائے سند کہتے ہیں۔ ایسی افواہوں کا کبھی بھی کوئی منتہائے سند نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہچکیاں وغیرہ یاد کی وجہ سے نہیں ہے، ویسی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں سردیاں بہت زیادہ ہیں تو ہمارے یہاں یہ ٹوپا پہنتے ہیں جس کو مونکی کیپ کہتے ہیں، اس کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیں اگر تو وہ ایسا ہے کہ آپ پہن لیں اور اتنا چہرے کی ٹکلی آپ کی کھلی رہے باقی پورا ڈھک جائے، ایسا وہ مونکی کیپ ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ چہرے کو ڈھک کر یعنی ڈھاٹا باندھ کر اس طرح ڈھک کر پڑھنا منع ہوتا ہے، چہرہ کھلا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایسے ہی ہے کہ بالکل یہاں تک ڈھاٹا بن جاتا ہے صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو پھر وہ کراہت ہے اس کے اندر، پھر اس کو آپ تھوڑا سا نیچے کر کے تھوڑی کے نیچے رکھیں تاکہ آپ کے چہرے کی ٹکلی کھلی رہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں بعض اوقات اس طرح کا رواج ہو گیا ہے کہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ہم کسی سے کو ویلکم کرتے ہیں،
اور اس طرح بعض اوقات غیر مسلمین کرتے ہیں اور ان کی یہ قومی علامت ہے، تو اس طرح اختیار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جہاں پر انتقال ذہن اس قسم کے معاملات میں غیر مسلم کی طرف ہو، وہاں پر اس سے بچنا لازم ہوگا کہ وہاں ان کا قومی شعار اگر اتنا ایسا ہے کہ وہ انہی کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں کے اندر عام نہیں ہوا، اور وہاں پر آپ اس طرح کریں گے تو دیکھنے والا لازم آپ کے بارے میں جو نہیں جانتا وہ غیر مسلم ہونے کی بدگمانی کرے گا، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو وہاں تو اجتناب کرنا ہوگا، ایسا کرنا غلط ہے، اور یہ اسی میں آئے گا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہاں پر اس طرح غیر مسلمین ہے ہی نہیں، جیسے ہمارے اندرون سندھ میں بعض اوقات بعض جگہ میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ کر لیا کرتے ہیں، اور وہاں پر کوئی بھی، چونکہ وہاں عرفی ایسا ہے، وہاں ایک ماحول ایسا ہے، اطراف میں غیر مسلمین بھی نہیں ہے کہ انتقال ذہن غیر مسلم کی طرف جائے، وہاں اس کی گنجائش ہوگی۔ جیسے اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ ادب میں جھک کر کسی کے پیر کو چھوتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں غیر مسلمین بھی کرتے ہیں، تو کیسا ہے؟ تو جب کرتے ہیں تو آپ اس سے اجتناب کریں، لیکن جہاں پر یہ رائج ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے اندرون سندھ میں خاص طور پر کہ جب کسی بڑے سے ملتے ہیں تو تھوڑا سا جھک کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر کرتے ہیں اور یہ رائج ہے اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے، علماء بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، اور وہاں اس کو دیکھ کر انتقال ذہن معاذ اللہ اس کے کافر ہونے کی طرف بھی نہیں جاتا، تو عرف کے اندر، عادات کے اندر شامل ہونے کی بنا پر اس کی اجازت دی جائے گی۔ تو جہاں بدگمانی پیدا ہو، جہاں مسلمانوں میں یہ چیز رائج نہیں ہوئی، وہاں احتیاط لازم، جہاں رائج ہو چکی ہے وہاں رعایت ملے گی۔ یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اذان دے رہا ہوتا ہے تو اچانک کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی شدید شروع ہوتی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، تو پھر اذان کیسے پورا کریں؟ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہٹ جائیں اور دوسرا اس اذان کو پورا کر دے؟ دیکھیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اچھی طرح کھانس لیں، اس کے بعد اذان دیں، یا دوسرا کوئی موجود ہے تو وہ دے گا، لیکن نئے سرے سے اذان دے، اسی سے کنٹینیو نہ رکھے بلکہ نئے سرے سے اذان دے لے۔ اور اس طرح ہوتا ہے، کبھی طبعی تقاضے کے مطابق ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو یہ پہلے گمان ہے کہ مجھے کھانسی زیادہ شدید ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ پھر اذان نہ دیں، کیونکہ بعض مؤذن حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اذان دیتے دیتے مائک میں کھانسنا شروع کر دیتے، اور اتنا کھانستے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو مائک سے ہٹ کر کھانس لیا کریں بعض بھائی جو ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو کمیٹی سے کہہ دیں، کسی نمازی جو اچھی اذان دیتے ہوں ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ آپ میری جگہ اذان دے لیا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں اگر کوئی لیٹا ہوا اور اذان شروع ہو جائے تو کہتے ہیں بیٹا اٹھ کر بیٹھ جاؤ، تو کیا اٹھ کر بیٹھ جانا لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں، لازم معنی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ ادب ہے کہ اذان جب ہو، جیسے کوئی بڑا آتا ہے تو ہم اس کے ادب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیٹا رہنا بے ادبی ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ذات کا ادب ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ذکر کا بھی ادب ہوتا ہے۔ تو اذان ہمارا شعار اسلام ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، تو جیسے ذات کی تعظیم ہے ذکر کی بھی تعظیم ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تعظیم کی نیت سے اٹھ کر بیٹھ جانا بہت ہی اچھی چیز ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں بھی رائج ہے، تو اس لیے بیٹھ کے یہ کرنا چاہیے۔ لیکن فرض کر لیں اگر کوئی لیٹا رہا تو ہم یہ نہیں کہیں گے تم گناہگار ہوئے، مناسب نہیں تھا، اس لیے زیادہ شدت سختی نہ کریں، اس معاملے میں پیار اور محبت سے سمجھانا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نیو ایئر پر ہوتا ہے، ان نئے سال کے ابتدا میں، وہ پورے سال ہوتا رہتا ہے۔ اگر پہلے شروع میں کوئی اچھا معاملہ ہوگا تو پورا سال اچھا گزرے گا، اگر برا معاملہ ہوگا تو پورا سال برا گزرے گا۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ اس قسم کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کا مذہب سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ تو کھولی، لیکن عقیدہ صحیح طریقے سے کسی عالم دین یا مستند کتاب سے سیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ یاد رکھیں کہ ہمارے جو اچھے معاملات، برے معاملات، حادثات، نعمتیں ملنا، کسی نعمت کا چھن جانا، اس کا تعلق نئے سال سے یا اس کے اچھے ہونے برے ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے سے ہے۔ لہٰذا ہم آپ بارہا تقدیر کے مسئلے بیان کر چکے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تقدیر کے مسائل بائی مفتی اکمل، تو اس پہ ایک پورا بیان ہے، وہ آپ سن لیجئے گا جو میں نے QTV پہ ہی ریکارڈ کیا تھا۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا فیصلہ اللہ نے کر کے ہمیں مجبور محض کر دیا ہے، ہمیں اس کے اندر کوشش کرنے کا حکم ہے، لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کون کہاں پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، کس سے اس کی شادی ہوگی، اس کے بچے کتنے ہوں گے،
کتنا وہ کمائے گا، کتنا زندگی بھر کھائے گا، کتنا پیے گا، کب اس کو فوت ہوگی، کہاں دفن ہوگا، یہ اس قسم کے معاملات سب اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ تو اب جب لکھ دیے ہیں تو آپ کے سال کے شروع میں اگر کوئی معاملہ غلط ہوا تو کیا وہ غلط معاملے کی وجہ سے اللہ کا لکھا ہوا مٹ جائے گا اور اب اس کے تقاضے کے مطابق پورا سال غلط گزرے گا؟ یا سال کے شروع میں اچھا معاملہ ہوا تو اللہ نے اگر آزمائش لکھی تھی درمیان میں تو آزمائش ختم ہو جائے گی کیونکہ سال کا شروع بہتر تھا، اب اللہ کا فیصلہ ختم اور نیا ایک رول جاری ہوگا؟ اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ نظر شرع میں مہمان نوازی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ مہمان کی تعظیم بھی ایک مہمان نوازی میں شامل ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مہمان آتا تو کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں مہمان آتا ہے تو فرشتے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جس کی تعظیم کے لیے فرشتے کھڑے ہو جائیں تو میں کیوں نہ کھڑا ہوں؟ یہ بھی ایک مہمان نوازی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ نظر شرع میں یہ ہے کہ اس کو بٹھایا جائے، اس کو کھانا پانی پیش کیا جائے، اگر اس کو خدمت کی ضرورت ہے وہ خدمت، کو علاج معالجہ کرنا ہے فرض کر لیں تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ کر دیں، اگر وہ آرام کرنا چاہتا ہے اس کو آرام کی جگہ دے دیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے مہمان نوازی کا ایک شرعی تصور۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں بعض اوقات تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں گے یا کیا کھاؤ گے پیو گے، تو وہ شرم میں بیچارہ منع کر دیتا ہے اور بھوکا رہ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو کیا اس طرح پوچھنا صحیح ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا تفصیلی ویسے جواب ہے، یعنی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی دوست آ گیا اور روزانہ 3 دفعہ آتا ہے وہ، اب اس سے بار بار کیا پوچھے گا آدمی؟ وہ بے تکلف دوست ہوتا ہے، اس سے پوچھ لیا، وہ برا بھی نہیں مانتا، یا چائے پیے گا کہ نہیں پیے گا، کہتا ہے یا پلاؤ بھی چائے پلاؤ، یار کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے کھانا کھلاؤ، وہ تو منہ سے بول دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات میں تو کوئی حرج نہیں ہے جو بے تکلف ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقامی لوگ آتے ہیں، ان سے اس لیے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ ہم اتنا اگر تکلف کریں گے بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہے کہ قلت وقت اور تنگی فرصت اتنی ہے کہ آتے ہیں تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر، ہم کہتے ہیں ہوا کے گھوڑے پر کہ بھائی بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے ہم تو نکلیں گے، کھانا وانا نہ بنانا، بس چائے پلا دو، اتنا کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے پھر مہمان سے پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے، جبکہ آپ کو گمان ہو کہ وہ شرم میں کوئی بھوکا نہیں رہ جائے گا، آپ پوچھ لیں، کیونکہ بعض اوقات وہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، آپ نے تیاری شروع کر دی، اس نے کہا میں چلتا ہوں، بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا، آپ کا کھانا ضائع ہوگا، اس لیے پوچھنے میں حرج نہیں۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ آؤٹ آف سٹی سے آتا ہے یا جیسے دوسرے صوبے سے آتا ہے، ہمارے جیسے سندھ ہے تو پنجاب سے کوئی مہمان آ گئے تو لازم بات ہے کہ وہ بیچارہ کھانا کھائے گا، اب اس سے آپ یہ پوچھیں کھانا کھائیں گے آپ، تو وہ کیا ہوٹل میں جائے گا؟ تو اس لیے پھر اس سے اس طرح پوچھنا غلط ہوتا ہے، بلکہ بے ادبی ہوتی ہے۔ ان کو بٹھائیں اور ان کے لیے کھانا تیار کریں۔ تو جیسا ماحول ہو، جیسا مہمان ہو، اس کے حساب سے پھر آپ یہ معاملات کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا لنگر کھانا ثواب ہے اور کیا یہ صرف غریب کھا سکتے ہیں یا سب کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیں جب کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے، کوئی عرس وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں جو کھانا کھلایا جاتا ہے عموماً اس کو لنگر سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو ایک نیا نام ہے یہ، لیکن یہ اصل میں ایصال ثواب کی ایک صورت ہوتی ہے، اور اس میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اس قسم کا کھانا کھلانے میں چند چیزیں ذرا خیال رکھیں۔ نمبر 1، کھانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بنے گا، ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہی مقصود ہو، صرف نیت میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا فلاں بزرگ کو بھی ایصال کر دیں گے، بس یہ نیت اگر ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آپ اس کو نیاز کا نام دے دیں، نظر کا نام دے دیں، فاتحہ کا نام دے دیں، لنگر کا نام دے دیں، صحیح ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اکثر یہ محافل کے بعد لنگر تقسیم ہوتا ہے، اس میں غربا کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں، اور اس قسم کے معاملات کا دار و مدار اکثر عرف پر ہوتا ہے، عادت ناس پر ہوتا ہے، تعامل ناس کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا غریب بھی کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے۔ ہاں اگر کہیں صراحت کر دی جائے، خود میزبان کہے، مائک میں اعلان کر دے بھئی ہم نے غریبوں کے لیے کھانا بنایا ہے، غریب سارے آگے آ جائیں، اب امیر نہیں کھا سکتا کیونکہ تخصیص کر دی گئی ہے، عرف کے اوپر صراحت غالب ہوتی ہے، لہذا جب اس نے واضح طور پہ کہہ دیا تو اب ہم عادات وغیرہ نہیں دیکھیں گے، اب یہ چلے گا۔ لیکن اگر میزبان نے کچھ نہیں کہا تو جو لوگوں کی عادت ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، لہذا پھر امیر غریب سب کھا سکتا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ سمجھے ہوں گے۔